والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے 14ویں پارے کی تلاوت سنی۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ کا وہ دور جس میں آپ نے ایک عرصہ تک لوگوں کو دین کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا، بہت ساری تکلیفوں کو آپ نے برداشت کیا۔ جو مخاطبین تھے ان کی طرف سے مسلسل آپ پر ظلم، زیادتیاں اور استہزاء کا جو معاملہ ہے وہ جاری رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تکلیفوں کو، صعوبتوں کو برداشت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جب کافر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، اور وہ جو وقت ہوگا وہ ان کے لیے حسرت کا ہوگا، پریشانی کا ہوگا، اور یہ لوگ دین اسلام کی جو حقانیت ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں گے۔ تو آپ کا کام تو لوگوں کو دعوت دینا ہے، پیغام پہنچا دینا ہے۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذکر کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک ہم ہی نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہیں، کیونکہ قرآن مجید سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اس میں تورات ہو یا انجیل، ان میں لوگوں نے رد و بدل کیا، اضافہ بھی کیا اور کمی بھی کی، اس کو تبدیل کر دیا، مگر قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی۔ اور یہ قرآن مجید کی جو حفاظت ہے اس کی 3 حالتیں ہیں، 3 طرح سے اس قرآن مجید کی حفاظت ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو قرآن مجید لوح محفوظ سے پہنچایا وہ بالکل حفاظت کے ساتھ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ دوسرا طریقہ یہ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پہنچا، آپ نے وہ قرآن مجید اسی طرح آگے امت کو بتایا یا صحابہ کرام تک پہنچایا۔ اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز نہ اس میں کمی کی نہ اس میں اضافہ کیا۔ اللہ کا کلام جیسے آپ تک پہنچا اسی طرح آپ نے اس کو آگے امت تک پہنچایا۔ تیسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قیامت تک اس کا جو اصل حالت میں باقی رہنا ہے وہ بالکل پوری دنیا کے اندر یہ کتاب اسی طرح موجود ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی، کیونکہ اس کو لوگوں نے حفظ کر لیا۔ یہ کتاب لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہو گئی، اور کسی بھی جگہ اگر کوئی بھی بندہ قرآن مجید کو تلاوت کرتے ہوئے اس میں کہیں بھی غلطی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو بتا دیتا ہے کہ یہاں آپ نے غلطی کی۔ اور پوری دنیا کے اندر یہ قرآن مجید ایک ہی طرز پر موجود ہے، یعنی کوئی آیات کا فرق نہیں اور کوئی حروف کا فرق نہیں۔ ہاں، قرآن مجید کی الگ الگ قرات موجود ہیں، اور وہ قرات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا ذکر کیا، اور انسان کے متعلق فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ انسان کو ہم نے بجنے والی جو مٹی ہے، اور وہ بھی بدبودار اور کیچڑ والی جو مٹی ہے، ہم نے اس سے انسان کی تخلیق کی اور انسان کا ہم نے ڈھانچہ بنایا۔ یعنی انسان کو اس کی اصلیت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ اس کی جتنی ضروریات ہیں، کھانا پینا، وہ تمام چیزیں بھی اللہ نے زمین ہی سے پیدا کی۔
کیونکہ جسم مٹی سے بنا، اس کی ضروریات بھی اللہ تعالیٰ نے زمین ہی سے نکالی اور پیدا کی۔ جو انسان کھاتا پیتا ہے، چیزیں استعمال کرتا ہے، وہ تمام تر چیزیں اناج کی شکل میں مٹی ہی سے، زمین ہی سے نکلتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں یا کسی بھی طرح سے آپ کو تنگ یا پریشان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام تو صاف صاف اعلان کر دینا، بات پہنچا دینا، آگے لوگوں کو بات بتا دینا ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پیغام آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں یہ ہم نے ہی آپ کو کہا ہے۔ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے اس کے لیے ہم کافی ہیں، یعنی ہم اس کو جواب دیں گے یا اس کو ہم سزا دیں گے، آپ ان لوگوں کی باتوں کو سن کر پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد ہم نے قرآن مجید کی سورۃ النحل کی تلاوت سنی۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی ساری نشانیوں کا ذکر کیا۔ ان میں جانور کا ذکر کیا کہ جو اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں ان کا تم گوشت بھی کھاتے ہو، اور ان کی جو کھال ہے وہ بھی تم اپنے استعمال میں لاتے ہو۔ جانوروں کی جو اون ہوتی ہے وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے، اس سے بھی تم بہت ساری چیزوں کو بناتے ہو۔ اور پھر ہم نے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گدے، گھوڑے، خچر، یہ ہم نے تمہارے لیے سواری کے لیے پیدا کر دیے تاکہ تم ان پر سوار بھی ہو سکو اور اپنی ضرورت کے لیے ان کو استعمال بھی کر سکو، سامان ان پر لاد سکو۔ یہ ہم نے صرف تمہارے ہی لیے پیدا کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی مخلوقات کے اندر چاند، سورج، ستارے، ان کا ذکر کیا کہ یہ سب ہم نے بنائے ہیں اور مسخر کر دیے، ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ چاند بھی اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، اس کا اپنا مدار ہے، اس نے سفر کرنا ہوتا ہے۔ سورج کا اپنا مدار ہے، اس کا ایک وقت ہے، کوئی بھی اپنے وقت سے ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ پھر ستارے ہیں، یہ بھی اللہ نے بنائے ہیں، ان کو بھی اللہ نے سجایا ہے اور یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی جگبگاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کو عظیم جو نعمتیں عطا فرمائی ان میں سے دو کا ذکر کیا۔ ایک فرمایا کہ دودھ، ہم نے تمہیں جانوروں کے ذریعے سے دودھ مہیا کیا۔ تھوڑا سا تم غور تو کرو کہ جس جانور کا تم دودھ استعمال کرتے ہو کس طرح اس کی جو نالیاں ہیں پیٹ کے اندر، اس کے اندر پیشاب بھی ہے، گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، اور ان کے بیچ میں سے ایک نالی دودھ کی بھی ہے، مگر دودھ کے اندر کوئی تمہیں آمیزش نظر نہیں آئے گی، ملاوٹ نظر نہیں آئے گی، بدبو نہیں نظر آئے گی، خون کے کوئی آثار نظر نہیں آئیں گے۔ وہ جانور گھاس کوئی سا بھی کھاتا ہو لیکن دودھ بالکل خالص ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے ایک بہترین نشانی ہے۔ اگر تم اللہ کو پہچاننا چاہو تو غور کر سکتے ہو کہ خالق و مالک کتنا بڑا کاریگر ہے۔ اور دوسرا شہد کا اور شہد کی مکھی کا ذکر کیا کہ شہد کی مکھی کو ہم نے پیدا کیا، پھر اس مکھی کو ہم نے حکم دیا کہ مختلف پھلوں کا تو نے رس چوسنا ہے، چھتا بنانا ہے، اس چھتے کے اندر اس رس کو جمع کرنا ہے اور یہ تیری ڈیوٹی ہے۔ پھر وہ شہد پیدا ہوگا، فرمایا یہ شہد بھی ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، بالکل خالص۔ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اور انسان کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے بالکل خالص، مگر انسان ہے کہ ان خالص چیزوں کو لے کر پھر خود ہی ملاوٹ کرتا ہے اور اپنے ایمان کو بیچتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں انسان کے رشتوں کا ذکر کیا کہ تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارے پوتے، تمہارے نواسے، تمہارے گھر، یہ سب کچھ تمہاری ضرورت تھی اور ان میں تمہارے لیے سکون تھا، تو یہ سب ہم نے تمہارے ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، یہ سب نشانیاں اللہ کی ہیں، اللہ نے بنائی، مگر یہ بات یاد رکھنا اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے لیے مثال بیان کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، اللہ کس طرح کا ہے، اس کا عرش کیسا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ کے لیے مثال بیان کرنا یہ اللہ کی توہین ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی مخلوق ہے۔ مخلوق کے لیے مثالیں ہوتی ہیں، خالق کے لیے مثال نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
اس قرآن مجید کا ادب ذکر کیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن مجید پڑھنے لگو، اس کی تلاوت کرنے لگو، تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اس سے یہ ہوگا کہ شیطان جو ہے اس سے تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے۔ یہ قرآن مجید کا ادب ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کوئی بندہ مومن ہے، ایمان اس کے دل میں ہے، اگر اس کی زندگی میں کبھی ایسی حالت آ جائے، وہ ایسی جگہ پھنس جائے جہاں اسے مجبور کیا جائے کہ تو اللہ کے بارے میں یا رسول کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ جو ان کی توہین یا گستاخی کی ہو، تو تمہیں اس مجبوری کی حالت میں اجازت ہے اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ تمہارے دل کے اندر تو ایمان موجود ہے کہ تم ایسا نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر تمہیں اپنی جان کا خطرہ ہو تو جان بچانے کے لیے یہ اللہ تم کو اجازت دیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں ایمان بالکل ٹھیک ہے، تم پسند نہیں کرتے کہ تم اس ایمان کے ساتھ کوئی ایسی بات کہو، لیکن جان بچانے کے لیے اگر ایسا کہنا پڑ جائے تو اس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اس کے بعد اس پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ۔ لوگوں کو دین کی طرف آپ نے بلانا ہے، دعوت دینی ہے، تو لوگوں کو اچھے طریقے سے، یعنی ادب، احترام، اخلاق، نرم لہجہ، اچھا انداز، حکمت والی باتیں، پیار محبت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ ہاں اگر یہ لوگ آپ سے کوئی بحث مباحثہ کرتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو اگر بحث تکرار کی بات آ جائے تو پھر اس کے اندر بھی بہترین طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ بحث کرو، جس میں لڑائی اور جھگڑا نہ ہو، بات کو سمجھنا مقصود ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ دین آگے پہنچانے کے لیے بہترین انداز، بہترین طریقہ، جس میں لوگوں پر تنقید یا کیچڑ اچھالنا نہ ہو، بلکہ لوگوں پر تنقید ان کی اصلاح کے لیے ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔